حي على الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. یہ آیات سجدہ تلاوت کی گئی ہے اور عربی میں آیت سننے کے بعد تمام لوگوں کے اوپر سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے اسلامک پریکٹس اسلامک تعلیمات کے حساب سے. تو ہم تمام لوگوں کے اوپر ایک سجدہ کرنا لازم ہے. تو آپ تمام لوگ جب آپ کو موقع ملے تو یاد کر کے سجدے کو کر لیجیے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. صدق اللہ العظیم. سورۃ مریم کا چوتھا رکوع تلاوت کیا گیا آپ کے سامنے اور کل ہم نے لاسٹ جو رکوع پڑھا تھا اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا مختصراً واقعہ ذکر ہوا تھا. اب یہاں سے مختلف انبیاء کی بارے میں چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسٹیٹمنٹس چھوٹی چھوٹی بات بتا رہے ہیں. میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ قرآن قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے. قرآن کا قصہ برائے قصہ نہیں ہوتا. قرآن کا قصہ برائے تنبیہ ہوتا ہے. قرآن کا قصہ صرف اتنا پارٹ بتانے کے لیے آتا ہے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس عرب سوسائٹی میں کسی انسیڈنٹ کے بعد اس واقعے کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کوئی انسیڈنٹ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اس کو پیچھے کی کسی قوم کے واقعے سے لنک کرنا ہے, بتانا ہے کہ اس زمانے میں ایسا ہوا تھا اور اس کی ایگزامپل دے کے آگے کوئی بات سمجھانی ہے, اتنا پارٹ لے کر آیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, صرف سورہ یوسف علیہ السلام کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جو پوری کنٹینیوٹی کے ساتھ ان کی پیدائش سے لے کے اور ان کے بادشاہ بننے تک, نبی بننے تک پورا واقعہ جو ہے بالکل ایک فلم کی طرح چل رہا ہوتا ہے, صرف ایک یوسف علیہ السلام کا واقعہ. ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو, بی بی مریم کا ہو, عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہو, متعدد مقامات پہ مختلف صورتوں کے اندر جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا لے کر آتے ہیں. یہاں پہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ. اچھا, یہ جب وَذْكُرْ سے آیات نازل ہوتی ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس تذکرے کو یاد کرو, اس وقت کو یاد کرو. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا یار تمہیں یاد نہیں ہے, تم بھول گئے اس بات کو, اپنے اس دور کو یاد کرو.
ہم مثال کے طور پہ یہ بات کرنے کے سلیقوں میں سے انداز میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو، یعنی موسیٰ کی بھی بات یاد رکھو۔ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ اگلی صورت سورہ مریم کے بعد ہے، قرآن کی ترتیب کے حساب سے سورۃ طٰہٰ، ٹھیک ہے؟ 16ویں سپارہ میں آدھا سپارے میں سورہ مریم تک ختم ہو رہا ہے آدھا سپارہ، باقی آدھا سپارہ سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر تفصیلی واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا مذکور ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے، بعد میں 20ویں سپارے میں سورہ شعراء کے اندر ہے، سورہ قصص کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے سورہ شعراء کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصراً موجود ہے، تو آگے وہاں پہ ان کا تفصیلی واقعہ آ رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے تذکرہ کرنے کو اور ان کو ایک مثال کے طور پہ ذکر کرنے کو پسند کیا۔ کیا فرماتے ہیں ان کے قصے میں؟ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، کہتے ہیں ہم نے انہیں کوہ طور کے دائیں جانب سے پکارا اور انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اور اپنی نسبت جو تھی نا اس کا یہاں پہ اظہار کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، کہتے ہیں اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اپنی رحمت سے انہیں ایک مددگار عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر کے ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ اپنا کمپینین بنایا تھا، اپنا ساتھی بنایا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اسی طریقے سے اس کتاب میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کرو۔ اب پیچھے جب ہم نے پچھلی آیات پچھلے رکوع کی تلاوت کی تھی تو وہاں پہ ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو اس تمام جد و جہد کے بدلے میں بیٹوں کی شکل میں عطا کیے گئے۔ اس وقت میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ چونکہ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے اور چونکہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اگلے رکوع میں مستقل بنیاد پہ آ رہا ہے، اس وجہ سے وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ وہ تذکرہ آ گیا، وہ کیا ہے؟ اسماعیل کا بھی اس کتاب میں تذکرہ کرو، اس کو بھی یاد رکھو۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہتے ہیں کہ بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود گواہیاں دے رہا ہے اپنے پیغمبروں کے بارے میں، یعنی کسی کے ذہن میں اگر کوئی شکوک و شبہات ہیں کسی بھی پیغمبر کے بارے میں تو اسلام کے آنے کے بعد وہ شکوک و شبہات ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ اسلام نے پرانے انبیاء کو بھی سب کو اونرشپ دی ہے۔ بہت سارے پرانی قوموں کے ایسے فالوورز تھے جو اپنے نبی کو تو مانتے تھے لیکن ساتھ میں دوسرے نبی کو نہیں مانتے تھے، جیسے یہودی جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیروی نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہوتے تو وہ یہودی نہیں رہتے، عیسائی بن جاتے، پھر عیسائی نہیں رہتے، مسلمان بن جاتے۔ لیکن مسلمان اور اللہ تعالیٰ کے اس لیٹسٹ سب سے آخری اپڈیٹڈ ورژن کا جو مذہب آیا، ہر چیز کو اپڈیٹ ہونا ضروری ہوتا ہے نا، تو سب سے لاسٹ اپڈیٹ مذہب کے بارے میں، آسمانی تعلیمات کے بارے میں جو ہیں وہ قرآن مجید ہے، وہ محمد عربی کی لائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پہ قرآن ان تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے ایکسیپٹ کرتا ہے، اور قرآن ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں کو جو قرآن کے اندر آئیں ایمانیات کا حصہ شمار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ انہو کانا صادق الوعد وکانا رسول النبی، وہ وعدے کے سچے تھے۔ اب یہاں پہ ایک بات بتانے کی ہے، اور وہ یہ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی وعدے کا سچا نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں خصوصیت سے یہ بات ذکر کرنے کی کہ وہ وعدے کے سچے تھے، کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ 23ویں سپارے میں سورۃ یاسین کے بعد سورۃ صافات ہے، اس صافات سورت کے اندر بیان ہوئی ہے، اور وہ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بالکل چھوٹے سائز کے ہی تھے، اس وقت ان کا بچپن تھا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے یہ ہدایت دی، یہ انسٹرکشنز دی اور یہ وحی نازل کی خواب کے ذریعے کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ دکھایا، دوسری دفعہ دکھایا۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، نبوت نہیں ملی تھی۔ چھوٹے پہ زور کس پہ ہے؟ چھوٹے ہونے پہ۔ میری بات میں زور کس پہ ہے؟ چھوٹے ہونے پہ۔ لیکن چونکہ ایک
جلیل القدر نبی کے صاحبزادے ہیں، کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے، اور خود انہوں نے ایک جلیل القدر نبی بننا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس چھوٹے ہونے کے باوجود بھی وہ نبوت کے جو اصول ہیں، عشق اور محبت کے جو اصول ہیں، اس کے اوپر پورا اترتے ہیں۔ کیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے والد محترم، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ سورہ صافات کے الفاظ ہیں، انی رأى فی المنام ان اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے یہ دیکھا اپنی نیند کے اندر، اپنے خواب کے اندر، کہ میں آپ کو اسماعیل ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے اس کے اندر، آپ بتائیے کیا رائے ہے، آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو پھر کہتا ہوں اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، نبی نہیں بنے تھے، 12-15 سال، 10 سال سے زیادہ، ہو سکتا ہے 8 سال سے زیادہ عمر نہیں ہو، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کتنے ویژنری الفاظ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہی ادائیں تو مار دیتی ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں قالا، کہا اسماعیل نے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم آپ کر گزریے جو آپ کو حکم ملا ہے۔ یہ نہیں بولا ابا جی کیا ہو گیا، نیند پوری نہیں ہوئی تھی، خواب ادھورے آ رہے ہیں آپ کو، کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں آج کل اونٹ پٹانگ، نہیں، انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم آپ کر گزریے ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا۔ امر کا لفظ استعمال ہوتا ہے حکم دینے میں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس وجہ سے دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بدلے میں اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کے سچے ہونے کی گواہی خود دی۔ اب جس شخص، جس پیغمبر، جس نبی، جس رسول کے وعدے کی سچے ہونے کی گواہی قرآن دے رہا ہے، خود خدائے ذوالجلال دے رہا ہے، آپ بتاؤ اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی رہے گی؟ تو یہ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور وہ رسول اور نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہتے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی بات، اس کا مطلب یہ نماز اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات یہ اس نبوت کے دور سے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجیے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ نبی سچائی کے خوگر نبی تھے۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی دیگر پیغمبروں میں یہ والی خصوصیات نہیں تھیں، کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ چیز اٹیچ ہو جاتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، کیوں؟ کیونکہ اللہ سے انہوں نے کلام کیا تھا کوہ طور کے اوپر۔ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، خلیل اللہ کا مطلب اللہ کے دوست۔ اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے ذبیح اللہ، اللہ تعالیٰ کے رستے میں جن کو ذبح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ذبح کیا گیا۔ تو کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس چیز کی وہ پہچان بن جاتی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ادریس علیہ السلام کے بارے میں، اور ہم نے انہیں رفعت دے کر یعنی بلندی دے کر ایک بلند مقام تک پہنچا دیا تھا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ بلند مقام پر پہنچا دیا تھا، اس سے مراد ہے نبوت، رسالت اور تقوی اور بزرگی کا اعلیٰ مقام، ٹھیک ہے، جو ان کے زمانے میں صرف انہی کو عطا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ بائبل میں ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ادریس علیہ السلام کی۔ بائبل میں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ تفسیر کی بعض کتابوں میں بھی ایسی کچھ روایتیں موجود ہیں جن کی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں نا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے انہیں رفعت دے کر ایک بلند مقام عطا کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ روایتیں سند کے حساب سے ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ قرآن اس طرح کی بات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو بتاتے ہیں کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا گیا، سولی پہ بھی نہیں چڑھایا گیا، بلکہ ان کی شبیہ وہاں پہ بھیج دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ لیکن ادریس علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں کچی روایات موجود ہیں، بائبل میں اس کا تذکرہ موجود ہے، قرآن اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا، لیکن جو کمزور روایتیں ہوتی ہیں وہ بھی بتا دی جاتی ہیں تاکہ آپ کے پاس معلومات ضرور ہو۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات بائبل میں مشہور ہے کہ ان کو بھی آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا۔
ٹھیک ہے جی. آگے کہتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، آدم کی اولاد میں سے یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور ان میں سے کچھ ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور کچھ ابراہیم اور اسرائیل. اسرائیل کس کا لقب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل. یعقوب علیہ السلام ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اور دوسرا یوسف علیہ السلام کے والد محترم تھے. یہ وہ تھے کہ جنہوں نے یوسف کے گم ہو جانے کے بعد، کھو جانے کے بعد رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. آگے بات سمجھ میں. آگے کہتے ہیں ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد ہیں. اسرائیل کا مطلب یہاں پہ یعقوب ہے، اور یہ سب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے دین کے لیے منتخب کیا. کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ جتنے پیغمبروں کا تذکرہ ہے ان کی بات ہو رہی ہے. کچھ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، کچھ ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے. تو پیغمبروں کے انعام اور احسان کا تذکرہ ہو رہا ہے. کہتے ہیں ان کو اپنے دین کے لیے منتخب کیا. یہ ہے وہ آیت سجدہ جو تلاوت ہو رہی ہے. اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبقیا. ان کا پیٹرن سجدے کی آیتوں کا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے جس کے بعد سجدہ کرنا لازمی ہوتا ہے. اب یہاں پہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں ان انبیاء کے سامنے جب خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. اب اس ایونٹ کے بعد سننے والے پہ یہ کیوں سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے؟ تاکہ ان انبیاء کی پیروی میں ہم بھی ان آیتوں کی تلاوت کے اوپر روتے ہوئے سجدے میں گر جائیں. کہیں پہ جو سجدہ لازم ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کافروں کا کوئی ایونٹ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ نہیں سجدہ کرتے ہیں، اور جب مسلمانوں پہ کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ سجدے لازم ہوتے ہیں. قرآن میں 15 مقامات کے اوپر اس طرح کے سجدہ ہیں جو تلاوت کرنے پہ ان پہ نیچے جانا ضروری ہوتا ہے، اللہ کی درگاہ میں جانا ضروری ہوتا ہے. ایون اگر یہ نماز کے دوران میں آتی ہے، تراویح کے دوران میں آتی ہے، تو رکوع اور سجود ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس آیت سجدہ کی تلاوت کے اوپر سجدے میں جاتے ہیں، پھر وہیں سے کھڑے ہو کے اس آیت کو ریزیوم کرتے ہیں اور اپنی نیچرل نماز پوری کرتے ہیں. یعنی جہاں پہ ختم کرنا ہے وہاں کر کے اس کو رکوع کرتے ہیں، پھر پوری اپنی مکمل نماز پڑھتے ہیں. 15 اس طرح کے مقامات ہیں جس پہ جو پاکستان ہندوستان میں جو مکتبہ فکر فالو ہوتا ہے، جو اسکول آف تھاٹ فالو ہوتا ہے، حنفی مسلک، اس کے جو فالوورز ہیں وہ 14 مقامات کو فالو کرتے ہیں، ایک کو نہیں کرتے. لیکن اللہ کی ایک ایک آیت جو ہے وہ اس کی بڑائی، اس کی تسبیح بیان کرنے اور اس پہ سجدہ کرنے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا ہے کہ یہ یاد رکھ کے آپ لوگوں نے اس کام کو کرنا ہے. آگے یہ رکوع کنٹینیو کہتے ہیں فخلف. اب تو اچھی باتیں ساری انعام و اکرام والی بیان ہو گئیں. کہتے ہیں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے. پیغمبروں کی سیریز کا تذکرہ ہو گیا. کہتے ہیں پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی. دیکھو یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، 1444 سال ہو گئے ہجری کیلنڈر کو اسٹارٹ ہوئے ہوئے، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ یہ آیت صرف ہمارے لیے ہی اتری ہے. دوبارہ ترجمہ سناتا ہوں آپ کو. پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے. یہ ہمارے لیے بھی ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے لیے ہی ہے، کیونکہ قرآن نے یہ تمام چیزوں پہ ریویو یا یہ تمام چیزیں جو دوبارہ سے بتائی گئیں ان پیغمبروں کے زمانے میں جو کچھ ہوا تھا، لیکن یہ تو نبی کے زمانے میں اترا ہے نا یہ الفاظ. تو اس کا مطلب نبی کے جانے کے بعد اگر ہم بھی وہی نمازوں کو برباد کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، آپ اور میں کر رہے ہیں، تو ہم اس آیت کے ضمن میں سری گمراہی میں ہیں اس آیت کے حساب سے. چنانچہ ان کی گمراہی اور ہماری گمراہی بہت جلد ہمارے سامنے آ جائے گی، سوائے ان لوگوں کے. آگے فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا.
کہتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں وہ جنت کیسی ہوگی؟ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا۔ کہتے ہیں ان کا داخلہ ایسی ہمیشہ باقی رہنے والی جنت یعنی باغات میں ہوگا جن کا خدا رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر وعدہ کر رکھا ہے۔ یقیناً اس کا وعدہ ایسا ہے کہ یہ اس تک ضرور پہنچیں گے۔ یقیناً اس کا وعدہ یعنی اللہ کا وعدہ ایسا ہے کہ وہ اس تک ضرور پہنچیں گے۔ یہ کس چیز کا ترجمہ ہے؟ انہ کان وعدہ مأتیا، ضرور اس وعدے کے بدلے میں وہ لوگ وہاں ضرور پہنچیں گے جنت کے اندر۔ کہتے ہیں لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ اس جنت کے اندر سلامتی کی باتوں کے علاوہ کوئی فضول کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعِشِيًّا، کہتے ہیں اور وہاں ان کا رزق انہیں صبح شام ملا کرے گا۔ اچھا رزق کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے، ایک بہت مس انڈرسٹینڈنگ والی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق خالی وہ ہے جو منہ سے اندر جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو زندگی میں جتنی نعمتیں فراہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی ہیں وہ ملک اور ملت کی شکل میں ہیں، وہ بارشوں کھیتیوں غلوں کی شکل میں ہیں، وہ نعمتیں ہیں جو آپ پہنتے اوڑھتے ہیں، وہ نعمتیں ہیں جن کی آپ سواریاں کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کا رزق ہیں۔ اور یہ بات سمجھ میں، جو پیسہ آپ کماتے ہیں اس پیسے سے آپ کھانے پینے کی اشیاء بھی لیتے ہیں، پہننے اوڑھنے کی بھی لیتے ہیں اور دوسری فیسلٹیز بھی لیتے ہیں، یہ تمام چیزیں رزق کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ان کا رزق انہیں صبح شام ملا کرے گا۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہتے ہیں یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو متقی ہو۔ پہلے ایک بات میں سمجھا رہا تھا آپ میں سے کسی کی کلاس میں کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتے ہیں اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، عدل کرو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ او کسی کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، امیر کو غریب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ اس کو ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اس طرح کے مفہوم جگہ جگہ اسلامی تعلیمات میں آپ کو ملیں گے، قرآن ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی احادیث ہوں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا اردو میں جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرہیزگاری، ٹھیک ہے؟ کیا جو اسلام کے ڈوز ہیں اور جو ڈونٹس ہیں ان پر عمل کرنا۔ ڈوز کہتے ہیں جو انسٹرکشنز ہیں، جو کرنے والے کام ہیں، اور ڈونٹس کا مطلب جن چیزوں سے اسلامی تعلیمات نے مسلمانوں کو روکا۔ تو جو نیک کام کرے گا اور برے کاموں سے بچے گا وہ تقوی کے قریب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس میں بڑی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، حرام حلال فرائض و واجبات، اور اس میں چھوٹی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ اللہ کو یہ پسند ہے اور یہ ناپسند ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں نے ان کی جنت کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے جو اللہ کے تمام بندوں میں متقی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اسٹوری ہے، کہتے ہیں وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ یہاں پہ ایسے کہ ایسے ہی نقل کیے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ کچھ ٹائم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونا بند ہو گئی تھی، تو کفار اور قریش جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر کافی ٹائم کے بعد جو ہے وہ وحی آئی، بعض مقامات پہ کہ شاید 6 مہینے بعد آئی تھی، لیکن یہ ویریشنز آ سکتی ہیں کیونکہ پکی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو کافروں نے بڑا مذاق اڑایا۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام آئے کافی عرصے کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے تھوڑا سا شکایتاً یہ بات کی کہ بھائی آپ جو ہے وہ جلدی جلدی ہمارے پاس کیوں نہیں آتے۔ اس پر جو ہے نا وہ جبرائیل علیہ السلام نے جو الفاظ کہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کہ ایسے قرآن کی اس آیت کا حصہ بنا دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ وما نتنزل، یہ وحی اور یہ دیگر چیزیں آپ پر جو بھی نازل ہوتی ہیں نہیں نازل ہوتی الا بامر ربک، سوائے اس کے کہ جب آپ کے رب کا فرمان ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ تو کب بھیجنی ہے، کہاں بھیجنی ہے، کس پہ بھیجنی ہے، اس کی حکمتیں کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا۔ وہ کافر لوگ مذاق اڑاتے یہ بھی کہتے تھے شاید آپ کا رب بھول گیا ہے آپ کو۔ کہتے ہیں اور فرشتے تم سے یہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات نقل ہو رہی ہے، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر آتے۔
جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، وہی کی بات ہو رہی ہے، وما خلفنا وما بین ذلک، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے، ساری کائنات اس کی ملکیت ہے۔ کہتے ہیں اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے جو بھول جایا کرے، ایک ایک چیز شمار کے اندر ہے اس کے۔ تو آپ کو اس بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی مذاق اڑاتا ہے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا، وہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور جو مخلوقات ان کے درمیان ہیں ان کا مالک ہے، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو۔ کیا تمہارے علم میں کوئی اور ہے جو اس جیسی صفات رکھتا ہو؟ هل تعلم له سمیا، کیا تمہارے علم کے اندر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ تمام امت سے سوال کیا جا رہا ہے کہ بھائی تمہارے علم میں کوئی اور بھی ایسا ہے؟ دیکھو آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی، مخاطبین الاولین جو تھے وہ اس وقت کے لوگ تھے، یعنی ڈائریکٹ مخاطب کون تھے قرآن کا؟ جو اس وقت جن کے لیے وہ آیتیں، جن کے انسیڈنٹ کے اوپر، جن کے واقعات کے اوپر وہ آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ لیکن قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے یہ قرآن۔ تو ہم سے بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سوال ہے کہ اس سے بہتر صفات والا کوئی ہے؟ خدا سے بہتر صفات والا، خدا سے بہتر ذات والا کوئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ کوئی نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کے جذبات کو محسوس کرنے کی آپ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حي على الصلاة